بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، درود پاک کی مدد سے مشکلات اور تکالیف کا حل کریں۔ تو درود شریف کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بہت دفعہ ریکویسٹ کی۔ تمام ہی علماء کرام اور اکابرین اور جتنے بھی یوٹیوب پہ وظائف بتانے والے لوگ ہیں، اور ہر بندے سے آپ نے سنا ہوگا کہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت انتہائی زیادہ ہے، اور مطلب جتنے بھی وظائف آپ کو اس پلیٹ فارم سے بتائے جاتے ہیں یا بکس میں بتائے جاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف جو بندہ ریگولر پڑھتا ہے، اس کی زندگی سے مشکلات، تکالیف، پریشانیاں اس طرح ہٹ جاتی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے والے کی زندگی میں، درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں مشکلات آتی ہی نہیں ہیں۔ اگر آتی بھی ہیں تو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں فوراً سے پہلے۔ ایک واقعہ آپ کی نظر میں پیش کروں گا درود پاک کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو تھوڑا اور زیادہ آپ کے ذہنوں میں کلیئر کرنے کے لیے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہوتا ہے، تو اس میں ایک سید صاحب رہا کرتے تھے، ایک شاہ صاحب رہا کرتے تھے۔ ان شاہ صاحب کا جو ہے وہ ایک دستور تھا کہ وہ بہت زیادہ درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے، بہت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ درود جو ہے وہ میرے نبی پاک پہ بھیجا کرتے تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، جوان شادی لائق، اور ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں تھا، انتہائی مفلسی کے حالات تھے۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے پڑھتے وہ جب سو گئے تو انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے، شاہ صاحب نے اپنا وہ مسئلہ سرکار کے سامنے عرض کیا کہ حضور، بچیوں کے فرض ادا کرنے ہیں اور کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی حل بتائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلے جاؤ۔ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن شریف کے پڑھتا ہے اور 10,000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے، پچھلے ہفتے میں، اس نے 3,000 بار درود شریف کم پڑھا، تو اسے جا کے میرا نام بتاؤ اور اسے کہو کہ 500 درہم جو ہے وہ جرمانہ ادا کرے۔ شاہ صاحب کی آنکھ کھلی، بیدار ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب ان کے علاقے میں داخل ہوئے، وہاں کسی شخص سے دریافت کیا کہ جناب عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے ان سے ملنا ہے، تو وہ شخص ان کو لے کے دربار کی طرف چلا گیا۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو مسند پہ براجمان تھے، حکومتی امور جو ہے سر انجام دے رہے تھے۔ تو یہ صاحب پہنچے، شاہ صاحب، اور انہوں نے جا کے کہا جی مجھے آپ سے کچھ بات عرض کرنی ہے۔ تو وہ قریب پہنچے، قریب ان کے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتے ہیں، اور آپ روز جو ہے وہ 10,000 درود شریف پڑھتے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ تو وہ عمر بن عبدالعزیز اپنی مسند سے ایسے اچھلے جیسے انہیں کسی چیز نے کاٹ لیا۔ وہ کھڑے ہوئے اور ان صاحب کو کھینچ کر ایک طرف لے گئے تنہائی میں، اور ان سے کہا کہ اب مجھے اصل احوال بتاؤ، کیونکہ یہ تو وہ راز ہے جو میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، ایون میری بیوی کو بھی نہیں معلوم کہ میں کیا عمل کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا۔ یہ تو میرا اور اللہ کا راز ہے، یا میرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عبادت ہے، تو میں اس میں تمہیں یہ کس نے بتایا؟ تو پھر وہ صاحب جو ہے، شاہ صاحب، انہوں نے یہ سارا واقعہ ان کو سنایا کہ حضور، میں خواب میں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمر سے یہ جا کے کہو کہ 3,000 درود اس نے کم پڑھے تھے، تو وہ 500 درہم جو ہے وہ تمہیں جرمانے کے طور پہ دے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ انہیں لے کر ایک کمرے کی طرف چلا، ایک بہت بڑا دروازہ لگا ہوا تھا کمرے کا۔ جب اس دروازے کو کھولا تو اندر جو ہے اس کے کچا کمرہ تھا، بالکل ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی چھڑیوں کی، وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، کچھ سلائی کا سامان پڑا تھا، کچھ ٹوپیاں پڑی تھیں، اور بڑا ہی عجیب ایک غربت والا ماحول اس کمرے کے اندر تھا۔ تو خیر وہ اس کو لے کر شاہ صاحب کو اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد انہوں نے چٹائی ہٹائی اور وہاں سے وہ 500 درہم ان کو دیے، اور اس کے بعد اپنا جبہ جو ہے وہ جو بادشاہ پہنتے ہیں وہ اتارا، تو اس کے نیچے پھٹا ہوا لباس تھا۔ تو شاہ صاحب نے یہ ماجرا دیکھ کے ان سے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے، مطلب آپ کی پوشاک اوپر سے ایسے، اندر سے یہ پھٹے ہوئے کپڑے۔
پیوند لگے ہوئے، تو اس بندے خدا نے یہ بتایا کہ یہ لباس جو ہے حکمرانی کے وقت میں پہنتا ہوں کیونکہ مجھے امور سلطنت سر انجام دینا ہوتا ہے، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو حکومت کا نظام نہیں چل سکے گا۔ اور باقی یہ جو اندر پوشاک ہے یہ میری اصل پوشاک ہے جو میرا رب جانتا ہے، اور میں نے آج تک کبھی بھی امور سلطنت سے خزانے سے 1 روپیہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیا۔ میں اور میری بیوی رات کو یہاں سے جب میں یہ کام سے فارغ ہو جاتا ہوں تو یہاں پر بیٹھ کر ٹوپیاں سیتے ہیں، اور ان ٹوپیوں کی جو اجرت ملتی ہے اس سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بادشاہ تھے اور ایسے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے اسلام کی جو تاریخ ہے وہ اتنی درخشاں ہے آج، جس کی وجہ سے ہم حسرت سے یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ایسے حکمران جو ہے وہ نصیب ہو جائیں۔ تو خیر وہ صاحب نے جو ہے وہ 500 درہم لیے اور خوشی خوشی روانہ ہو گئے، اور جو عمر بن عبدالعزیز ہے اس نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کی عبادت جو ہے وہ قبولیت کی سند کو پہنچی۔ حضور بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ جس کو ضرورت تھی وہ بھی درود پڑھنے والا تھا، جس نے ضرورت پوری کی وہ بھی درود پڑھنے والا تھا۔ تو عرض صرف اتنی ہے، اور جو بیچ میں وسیلہ بن رہے ہیں وہ ہستی ہیں جن پر درود پڑھا گیا اور بھیجا گیا۔ تو درود شریف پڑھنے والے کو یہ نعمتیں بے بہا ملتی ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ درود شریف جو ہے نا، وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کون سا درود پاک جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، درود ابراہیمی ایک ایسا درود ہے جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، نماز میں آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، دی بیسٹ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار درود پاک کے سیغے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جن درود پاک کے سیغوں میں نبی الامی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ لقب جب بھی آپ استعمال کریں گے، ایسے درود شریف کو آپ پڑھیں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس بندے کو بہت جلد نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کو ایک چھوٹا سا درود شریف سجیسٹ کر دیتا ہوں، صلی اللہ علی النبی الامی، بس صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ درود شریف بھی ایسا ہے کہ اس کی ذرا پڑھنے میں ایزی ہے، تو آپ بہت کثرت سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کثرت کا مطلب جو ہوتا ہے نا، وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ کم سے کم 300 بار کسی چیز کو پڑھا جائے تو وہ کثرت شمار ہوتی ہے۔ لیکن جو سچے عاشق رسول ہیں وہ اس چیز کو تعداد کی لمیٹیشن میں نہیں آتے، ہزاروں بار دن میں چلتے پھرتے پڑھتے ہیں۔ مطلب جب بھی آپ کسی کام میں بزی ہیں، کوئی آپ محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، ٹریولنگ میں ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے، تو آپ درود شریف جو ہے وہ کنٹینیوس پڑھ سکتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کی فضیلتیں جو ہیں وہ اتنی بے شمار ہیں کہ اس میں ایک 5-10 منٹ کی ویڈیوز کے اندر اس کا احاطہ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کی جتنا ہو سکے درود شریف کی کثرت کیا کریں، کہ درود شریف وہ عبادت ہے جو منہ سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے، اور جمعے کے دن درود شریف پڑھنا انتہائی افضل ہوتا ہے۔ اس لیے افضل ہوتا ہے کہ عام دنوں کے اندر جب درود شریف کوئی بھی شخص پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جب لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتا ہے تو وہ جو ہے ان کو بتاتا ہے کہ جناب کہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے یہ درود شریف کا تحفہ بھیجا۔ لیکن جمعے کے دن سرکار فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا درود جو ہے وہ سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو جمعے کے دن درود پڑھنا بہت افضل ہے اس کے اور ویسے بھی عام دنوں میں۔ تو بات یہ ہے کہ جب روز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو دور سے پہچان کے اپنے پاس بلا لیں گے جو ان پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ تو اسی طرح سے جب قبر کے اندر جو تیسرا سوال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو زیارت دی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ انہیں جانتے ہو، تو اس ٹائم پہ بھی جو درود شریف پڑھنے والا جو شخص ہوگا اس کے وہ مراحل دیکھیں، وہ کیسے ان کو نہیں پہچانے گا اور وہ اپنے درود پڑھنے والے اپنے اس امتی کو کیسے فراموش کریں گے۔ تو اس طرح سے ایک لنک ہے، ایک رحمت للعالمین سے بندے کا ایک لنک ہے، اور اس رابطے کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ درود شریف ہے۔ اس لیے درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے اول اور آخر پڑھنے سے آپ کے وظائف بھی قبولیت کی سند کو پہنچتے ہیں، تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ تو کیوں نہ کہ پھر درود شریف کو ہی ایز اے وظیفہ جو ہے انسان پڑھتا رہے، تو پھر کیا کمالات اور کیا معجزات اس کی زندگی میں رونما ہوں گے، یہ شخص وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا پر اختتام کرتے ہیں، ملیں گے پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔